کے داؤ چڑھیں گے، بعض ضدی داغ کو دھوبی ڈنڈوں سے مار مار کر چھڑایا کرتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل گیا۔ یہ باطل کون ہے؟ حق کون ہے؟ حق روشنی ہے، باطل اندھیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کنفرم کر دیا، حق آئے گا، باطل ٹک نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے یا نہیں؟ حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ آپ نے 12 سنا ہے، لائٹ آ گئی تو کیا ہوا؟ اندھیرا۔ سنا نہیں سنا؟ بتی جلی، اندھیرا ختم۔ لائٹ کے آنے سے اندھیرا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اندھیرے کے آنے سے بتی چلی جاتی ہے؟ یہ فلسفہ کبھی سنا؟ یہ روشنی کیوں چلی گئی؟ کہ اندھیرا آ گیا؟ کہ نہیں، کہیں اندھیرا کیوں چلا گیا؟ کہ روشنی آ گئی؟ سائنس کی زبان میں ڈارکنیس کسی چیز کا نام نہیں ہے، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں۔ اندھیرا کسی شے کا نام نہیں ہے، اندھیرا کسی طاقت کا نام نہیں ہے، اندھیرا کسی بلندی کا نام نہیں ہے، اندھیرا کسی قوت کا نام نہیں ہے، اندھیرا کسی صاحب اقتدار کا نام نہیں ہے، اندھیرا کسی فلسفے کا نام نہیں ہے، اندھیرا سائنس اور ٹیکنالوجی علم کا نام نہیں ہے۔ پھر اندھیرا نام کس کا ہے؟ روشنی کی غیر موجودگی کا نام ہے اندھیرا۔ روشنی کی غیر موجودگی کا نام کیا ہے بھائی؟ اندھیرا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا تو باطل گیا۔ تو اگر روشنی نہیں ہے تو اندھیروں کا راج ہے۔ سن لو مسلمانوں، باطل کی کوئی قوت نہیں ہے، باطل کی کوئی طاقت نہیں ہے، باطل کی کوئی ہمت نہیں ہے، باطل کی اوقات نہیں ہے، باطل کی جرأت نہیں ہے۔ پھر باطل نام کس کا ہے؟ حق کی غیر موجودگی کا نام باطل۔ جب حق نہیں رہے گا تو باطل کا بول بالا ہوگا۔ شیروں کو جنگل سے نکال دو، بندر بھی جنگل کا مہاراجا بن سکتا ہے، مگر جیسے شیر آئے گا کہے گا اب تو استعفیٰ پہلے کہتے لومڑی کو پوچھیے کم وقت پہنچایا ہے نہیں آپ تک، جانی دشمن ہمارا۔ باطل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، حق کمزور ہوتا گیا، باطل مضبوط ہوتا گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ باطل کا اندھیرا مٹ جائے تو حق کے اجالے کو روشن کرو۔ عزیزان ملت، جھوٹ، یہ جھوٹ کس کا نام ہے؟ جھوٹ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر جھوٹ کہتے کس کو ہے؟ سچ کی غیر موجودگی کا نام جھوٹ ہے۔ جب ماحول میں معاشرے میں لوگ سچ بولنا بند کر دیں گے تو جھوٹ کا راج ہوگا۔ جب اہل حق حق کو رکھنا بند کر دیں گے تو باطل کا راج ہوگا، اور جب روشنی بجھنے لگے گی تو اندھیرے کا راج ہوگا۔ عزیزان ملت، آپ نے چمبک دیکھے؟ میگنیٹ کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں یہاں لوگ؟ چمبک۔ چمبک کو ہم چمبک اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چمبا لیتا رہتا ہے، ہم چمبک کو اس لیے چمبک کہتے ہیں کہ اس کے رینج میں اگر کوئی لوہا ہو تو وہ اسے کھینچ کر معانقہ کر لیتا ہے، آپ بیٹا گلے لگ ہے نا۔ چمبک کا کام کیا ہے؟ لوہے کو کھینچنا۔ لوہے کا کام کھینچنا نہیں ہے، میگنیٹ کا کام اس میں کشش ہوتی ہے اور وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، 1 کلو گرام کا میگنیٹ ہے، 1 کلو، اور اس کی رینج میں لوہے کے 10-10 گرام کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے بھائی وہ سارے لوہے کے ٹکڑے آ کے چپک جائیں گے،
آپ لوگ تو بہت ہی سیدھے آدمی ہیں. مجھے تو آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جاپان والے کیلا کھا کے چھلکا کیا کرتے ہیں؟ تو بڑی مشکل سے آپ کہیں گے پھینک دیتے ہیں. آپ سمجھیں گے نہیں جاپان میں کوئی تحقیق کرتا ہوگا بیچارہ. ارے کچھ نہیں، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. چھلکا کوئی جیب میں لے کے گھومنے کی چیز ہے کہ مکہ سے آیا ہوں. 1 کلو چمبک کے رینج میں اگر چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے ہو تو بتاؤ لوہا سب اٹھ کر آ کر چمبک سے چپک جائے گا کہ نہیں چپک جائے گا؟ تو کھینچنے کی طاقت کس میں ہے؟ میگنیٹ میں. لوہے میں تو نہیں ہے لیکن لوہا آ گیا. اگر یہ کام الٹا ہو جائے، چمبک 10-10 گرام کے ہو اور لوہا 1 کلو کا ہو، تب کیا ہوگا؟ آپ تو ایسا گھبرا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل نے بم پھوڑ دیا ہے. اس کی خود حالت خراب ہے. بھائی سارے جو چھوٹے چھوٹے چمبک ہوں گے وہ جا کے لوہے سے چپک جائیں گے. کہ آج سے تو میرا پیر ہے نا بھائی، آج سے تو میرا پیر. کھینچنے کی طاقت لوہے میں ہے یا چمبک میں؟ تو پھر یہ لوہا چمبک کو اپنی طرف کھینچ کیوں لیا؟ اس لیے کہ اگر مقناطیس کمزور ہو جائے اور لوہا مضبوط ہو جائے تو گرچہ کی کھینچنے کی طاقت ابھی بھی مقناطیس میں ہے لیکن کمزوری کے بنا پر خود آ کر لوہے کی قدم بوسی کر رہا ہے. عزیزان ملت، امت مسلمہ کو اللہ نے بنایا تو مقناطیس ہے، لیکن بیچارے کو ٹائم پر کباب نہ ملنے کی وجہ سے بیچارہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے سوچنا پڑ رہا ہے کہ اہل حق اگر باطل کے قدموں پہ گرا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنی عظیم ذمہ داری کو نبھانا بند کر دیا ہے. اس کے سزا کے طور پر اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. اگر چمبک لوہے میں چپک رہا ہے تو یہ اس کے لیے عزت کی بات نہیں ہے، ذلت کی بات ہے. اگر اہل حق اہل ایمان اگر اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی اور اپنی قوت اور اپنے روب اور دبدبے کو اور ایمانی حرارت کو اگر قائم نہ کر سکے تو پھر مسئلہ کلیہ واضح ہے کہ داعی یا تو دعوت دینے والا ہوگا اور اگر اس میں دعوت دے کر لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ مدعو بن جائے گا، وہ لوگوں کی طرف چلا جائے گا. پچھلے 75 سالوں میں ہماری ایک ذمہ داری تھی. میں 75 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے بعد ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا کہ ہم سچائی کا چراغ روشن کریں، ہم حق کی علم کو بلند کریں. کم از کم مسلمانوں کو یہ تربیت تو دی جاتی کہ مسلمان بچوں کو کہ مسلمانوں ہمارے بچوں زندگی میں سولی پہ بھی لٹک جاؤ تو کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جتنے اسلامی تقریریں ہوتی شاید دنیا میں کسی ملک میں ہو. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے زیادہ جلسے دنیا میں کہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں، میں تقابل نہیں کرتا، مگر اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں کے بچے جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اسلام وہاں ہے، مسلمان یہاں ہے. وہ لوگ ان کے پاس دین نہیں ہے لیکن وہ شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر، جاپان کے لوگ شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر سچ بولتے ہیں. ہم مسلمان مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. کہ ایک جھوٹ بولنے والی قوم سے آپ امید رکھتے ہیں کہ انہیں ایک مقام ملے، انہیں عزت ملے. آزادی سے پہلے انگریزوں کا زمانہ تھا. کانپور، یہ پٹکا پور بہت مشہور جگہ ہے، وہاں مسجد سے متصل قریب میں ایک شراب کی دکان کھل گئی. انگریزوں کا زمانہ تھا، لائسنس دے دیا گیا. اب جو نمازی آنے جانے والے تھے بیچارے وہ شراب کی دکان دیکھتے تھے اور مسجد جاتے تھے، بڑی کراہت ہوتی. مصلیوں نے کہا امام صاحب بد دعا کیجیے کہ اللہ کرے اس کی دکان میں آگ لگ جائے. ہر نماز میں دعا ہونے لگی، بد دعا کہ اے اللہ مسجد سے قریب شراب کی دکان کھل گئی ہے، آپ اس کو جلا دیجیے، خاک کر دیجیے، خاک سر کر دیجیے. اب یہ دعا مشہور ہو گئی، شراب کی دکان والے کو بھی اطلاع مل گئی کہ ہمارے لیے روزانہ بد دعا ہوتی ہے.
مگر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کی دکان میں واقعی آگ لگی. اب آگ لگی تو شراب میں الکحل ہوتی، آگ پھیل گئی، کنٹرول نہیں ہوا، قابو نہیں ہوا، دکان جل گئی. شراب کی دکان کے مالک نے تھانے میں جا کے FIR کروایا کہ میری دکان میں آگ لگی ہے اس مسجد کے مصلیوں کے بددعا کی وجہ سے. FIR اور اس کے ذمہ دار امام صاحب اور نمازی حضرات. پولیس نے بلایا، بھائی آپ لوگوں کی بددعاؤں سے دکان جل گئی. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری دعاؤں میں کہا کہ نہیں، اس کو تو یقین ہے جس کی دکان جلی ہے اسے یقین ہے کہ میں اس کی بددعا سے تباہ ہوا، مگر اسے یقین نہیں جو دعا کر رہا تھا، اسے یقین. عدالت میں لوگوں نے گواہی دیا، حضور ہماری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوا، آپ اطمینان رکھیں، ہماری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوا. جج کہہ رہا یہ پہلا موقع ہے کہ جسے دعا نہیں آتی اسے تو یقین ہے، اور دعا کرنے والی جماعت کو خود اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں ہے. مسلمانوں، اگر آپ کسی ایسے راستے پر چل رہے ہیں جہاں پتھر ہے، اوبر کھابڑ ہے، بڑی بڑی گٹیاں ہیں، تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے. لیکن سڑک اچھی ہے، جوتے اچھے ہیں، اور جوتے کے اندر اگر ایک چھوٹی سی بھی کنکری آ جائے تو اچھی سڑک اور اچھے جوتے پہن کر بھی سکون کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. دنیا کا ماحول کتنا بھی بگڑ جائے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت ٹھیک سے کر لی تو ہم اس دنیا کے خاردار راہوں کو انشاءاللہ ایک دن فتح کر سکتے ہیں. مگر پوری قوت اور سلطنت کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، پیٹرول اور ڈیزل کے سمندروں کے ساتھ، سونے کے پہاڑوں کے ساتھ، توغا کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اگر ہم چلے اور ہمارے اندر کھوٹ رہا تو بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ کی کنکریوں کے ساتھ ہم دنیا کی راہوں پر ایک لمحہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. ایک لمحہ. اب تو ہمارے یہاں تربیتوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ اب تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اپنے بزرگ علماء کرام کے پاؤں پکڑ کر کہوں کہ اللہ اب کم از کم امت کے اماموں کی تربیت تو کر دیجئے تاکہ شاعرہ کے نام پر مجرا کرنے والی پر ہم مرغیوں کو درختے ہوئے تو کم از کم نہ دیکھیں، کم از کم تالی بجانے والی قوم تو نہ دیکھیں. کہاں چلے جا رہے ہیں ہماری سال ہی کہاں چلی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں دنیا ہم پر انگلی نہ اٹھائے، ارے آپ نے تو اپنا سر کام کر رکھا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت کی، اپنے سماج کو بنایا نہیں. یہ عظیم الشان علاقہ اعظمگڑھ، اللہ نے آپ کو خوشحالی بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت بھی دی ہے. کیا آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر آپ دنیا کو بتا دو کہ پوری دولت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت اور پولیٹیکل پاور رہنے کے باوجود ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جس سر کو سب سے زیادہ اونچا کریں گے وہ محمد رسول اللہ کی سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ مالداروں، تمہارے بچوں کی شادی میں سنت بیچارہ کہاں رہتی ہے، دین کہاں رہتا ہے؟ وہ بیچارہ قاضی 15 منٹ کے لیے رجسٹر لے کر خطبہ پڑھنے کے انتظار میں رہتا ہے کیونکہ تم اسے ایک لفافے دے دو گے. تم اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہو. یاد رکھنا اس کلکتے سے لے کر بمبئی تک کئی لاکھ مسلم بچیاں جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، 25 سال کے بھی ہو کر ایک معمولی اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتی ہے، اور للچائی نسلوں سے آوارہ پردوں کی نگاہیں ان بچیوں پہ پڑتی ہے. ان کے ماں باپ معذور ہے. جس قوم کی جوان بیٹیاں غربت کی وجہ سے شادی کے بجائے بھیک مانگتی ہو، اگر اس قوم کا مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں پیسے اتار کر لوگوں کو کھلاتا ہے اور اپنے نام و نمود کو بلاتا ہے تو دودھ کرنا چاہیے ہمیں ایسے مالدار کو پڑا. جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی غربت کی وجہ سے راستے میں بیٹھ کر پنچر کی دکانوں میں ٹیوب کے ہوا بھرتے ہیں، اس قوم کا اگر کوئی چودھری اپنے پر ناز کرتا ہے اپنی گاڑی اور گھوڑوں پر
تو شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ جس قوم کا مسلمانوں کا اس وقت ہر چوتھا آدمی، ہندوستانی مسلمانوں کا ہر چوتھا مسلمان، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میری گفتگو اور باتوں کے تیر و نشتر کچھ حساس اور غیرت مند لوگوں کے دل میں سمجھے۔ میں اس ملک کا شہری ہوں جس کا ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ ہمیں زیب دیتا ہے، میں اچھا کھانا اور پہننے کے خلاف نہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھا رکھیں، اپنے مکانوں کو اچھا بنائے، گرمی میں اے سی لگائے، میں اس کے خلاف نہیں، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حد سے آگے بڑھ کر اگر پھٹانی کرو گے اور دکھاوا کرو گے تو توڑ دیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے، مٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے عظیم الشان علاقے میں چھوڑ دیجیے، آپ پورے ہندوستان کی خبر گیری کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کلکتہ، بمبے، دلی، مدراس، بنگلور، حیدرآباد کے مسلمانوں کا کیا حال ہے چھوڑ دیجیے، آپ اپنے حالات، اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ ایک مالدار بھائی نے غریب بھائی کو جو تڑپایا ہے، ذرا مل کر اس کے دلوں کو تو ملا دو، مسلمانوں اس کے دلوں کو تو ملا دو۔ بھائی بھائی لڑ رہا ہے، آپ کا وہ عظیم الشان ادارہ شبلی اکیڈمی جس نے ایک مدت تک لوگوں کی تشنگی کو بجھائی، وہ دارالمصنفین جس پر مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کو ناز، کیا ہوا؟ آج اس کی عظمت رفتہ کو اگر آپ واپس نہیں لائیں گے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سب اٹھا کر ہندوستان میں بات کر سکیں، آپ کو حق نہیں۔ اگر آپ نے آپ کی گولی سے آپ کا بھائی مارا گیا ہے، آپ کو ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اتحاد مسلم پر گفتگو کرو۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ کب آئے گی ہمارے اندر یہ غیرت؟ کب آئے گی ہمارے اندر یہ خفت؟ کب ہم جھوٹ بولنے سے اجتماعی طور پر توبہ کریں گے؟ اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں بیت المال قائم کیجیے اور اپنے پیسوں کو اپنے بیت المال میں جمع کیجیے اور اس نیت سے جمع کیجیے کہ کم از کم اس مسجد کے رینج میں آنے والے مسلم گھروں کا کوئی آدمی بھیک نہ مانگے انشاءاللہ۔ ایک بیوہ عورت برقع پہن کر باہر بھیک مانگتی ہے، ہمیں غیرت نہیں آتی؟ ہماری مسجدوں میں کوئی مجبور اعلان کرتا ہے کھڑا ہو کر، بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے، میری مدد کرو۔ مسلمانوں یہ نوبت آ گئی ہمارے یہاں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تمہارے سامنے بھیک چلی ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ جس اسلام نے بھیک کو کچل دیا، کہ اسلام بھکاری نہیں، اسلام تو ایماندار کاروباری تیار کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام کس لیے تھا؟ یہ زکوٰۃ کس لیے فرض کی گئی؟ تاکہ مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی بھکاری ختم ہو جائے۔ ہر بات پر نئے چندے، بارش ہوئی تو چندہ، آندھی آئی تو چندہ، آگ لگی تو چندہ، سیلاب آئے تو چندہ، غریبی آئے تو چندہ، جاڑا آئے تو چندہ۔ کب بند ہوگا یہ دھندا؟ کب بند ہوگا؟ یہ پیسے جا کر رہے ہیں ہمارے۔ مسلمانوں اپنے پیسوں کی حفاظت کرو، غریبی اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ اپنی مسجدوں میں بیت المال قائم کرو اور طے کرو 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں۔ تمہارے 160 مسلم گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو مسجد ان کو وظیفہ دے گی۔ اگر کوئی معذور ہے آپ اس کا علاج کروائیں۔ اگر کوئی غریب لڑکی نکاح کے لیے ہے آپ اس کے اخراجات کو برداشت کریں۔ اگر کوئی مغرب بچہ اپنی غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کر رہا ہے تو اسے اچھی اور اعلیٰ تعلیم دینے جانے کی ذمہ داری اس مسجد کمیٹی کے بیت المال کی ہونی چاہیے۔ آپ یہ نظام تو قائم کیجیے انشاءاللہ اس ملک میں، اپنے پیسوں کی حفاظت تو کیجیے، پھر دیکھیے اگر یہ نظام چل پڑا اور ہم نے بھیک مانگنے والوں کی سرکوبی کی اور بھکاری مکت بھارت اور دیش بنا دیا کہ کوئی مسلمان بھیک نہ مانگے۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ دوسرے بھی بھیک مانگتے ہیں تو وہ بھی ٹوپی پہن لیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کسی ٹوپی میں بھیک ملتی ہے۔ ہم نے اس شاہی لباس کو کیا آئیڈینٹی دے دیا ہے، اس رومال کو ہم نے کیا پہچان دے دی ہے۔ اگر بیکاری مکت سماج ہم نے بنا لیا اور پورے ہندوستان کی بات میں آپ سے نہیں کرتا، آپ صرف ایک مسجد کے علاقے میں اپنے علاقے کی خبر لے لیجیے، انشاءاللہ
5 سے 10 سالوں میں ہندوستان کا مسلمان غریب نہیں ہوگا بلکہ بھارت کے ٹوٹے ہوئے راستوں کو بنانے کے قابل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ وہی مسلمان ہوں گے جو سرکار سے اپنا ادھیکار کی بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مراٹھواڑہ کے ودربھ میں پانی نہیں ہے، جہاں 10-10 کوس ہمارے دیش کی بہنیں پانی لانے کے لیے جاتی ہے، وہاں اگر مسلمانوں کی جماعت جائے کہ ہم پانی کا انتظام کریں گے اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مخلوق کو مل جائے، تو بتاؤ مسلمانوں، پانی بھرنے والے کم از کم تمہیں دعائیں تو دیں گے، گالیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام جب نہیں کرتے ہیں تو بیٹھ کر رونا پڑتا ہے۔ رونے والی قومیں اللہ کے سامنے رونا بہت افضل ہے، تنہائیوں میں روئیے۔ صحابہ کرام کا انقلاب کیوں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم تربیت کا معاوضہ اور آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ نے صحابہ کو اس قابل بنا دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سواری میں جا رہے تھے، مدینے کے باہر پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم اسلامی تاریخ بیان کرتے ہیں، کم از کم ایک جگہ تو چراغ جلانے کے قابل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی بہت، آپ نیچے اتر گئے سواری سے اور اس شخص کے پاس گئے، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام سے ظاہر ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ چلیے، پھر حضرت عمر کو خیال آیا کہ یہودی ہے لیکن ہمارا شہری ہمارے پاس رہتا ہے، اسلامی حکومت کا ناگرک ہے، پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ غیرت دیکھیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں بڑھاپے میں اسلامی بیت المال سے پینشن نہیں ملتا؟ اس نے کہا ملتی، پینشن تو ملتی ہے۔ دیکھیے، اس یہودی بوڑھے کو اسلامی بیت المال سے پینشن ملتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ پینشن تمہارے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے تو کافی ہے۔ کہا پھر بھیک کیوں مانگتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ ہمیں جو اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے اسلامی گورنمنٹ کو ٹیکس دینی پڑتی ہے، اس ٹیکس ہمارے پینشن کے پیسے سے پورا نہیں ہوتا، وہ ٹیکس دینے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا، اس نے پہچانا نہیں کہ عمر ہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم آ جانا، بیت المال میں آنا اور ملاقات کرنا، میں وہیں رہوں گا۔ مجلس شورا لگی ہوئی تھی، وہ بوڑھا یہودی پہنچا، اس نے دیکھا کہ جو اہم کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ وہی ہیں جو کل ملے تھے اور ان کا نام عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا سے فرمایا کہ جو شخص جوانی بھر کمایا ہو اور کما کر ہمیں بھی دیا ہو، وہ بڑھاپے میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی شریعت کو کبھی پسند نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے آپ کی رائے کو قبول فرمایا اور آپ نے اسی دن فیصلہ فرمایا، اسلامی حکومت میں رہنے والا مسلمان یا غیر مسلم جب بوڑھا ہو جائے تو اسے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، تاکہ بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کیا جا سکے۔ اسلامی حکومت میں چھوٹے بچوں کے دودھ کے پیسے، اس کی پرورش کے پیسے ماں کو دیے جاتے تھے۔ اسلامی حکومت میں بچوں کی تعلیم مفت ہے اور تمام ناگرک کی صحت اور علاج مفت رہا۔ ظاہر سی بات ہے، بچے ہمارے سماج کی طاقت ہے۔ آج تو بیبی فوڈ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑے لانے جائیے وہ بہت سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، بچوں کے کھانے لینے جائیے بہت سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ جس سماج کے بچے سسک جائے اور جس سماج میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے باپ کو رشوت لینی پڑے، سوچ چاہیے کہ وہ کرپشن کا مال کھانے والا وہ بچہ اپنے دیش کا کیسا ناگرک بن سکتا ہے، وہ کس طرف کو جائے گا؟ تو ہم کم از کم اس
مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ طے کرے کہ ہمارا سماج بھکاری مکت سماج ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا کمال سمجھتے ہیں ہم، جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پرس نکالا اور 10-10 کا نوٹ بانٹتے ہوئے چلے گئے کہ ہم سے بڑا ہاتھی کوئی نہیں۔ آپ نے سخاوت نہیں کی ہے، آپ نے بھکاریوں کو بڑھاوا دے کر سماج میں ذلالت کی۔ یہ وہ پیشہ ور بھکاری ہے کہ آج اگر ان کو آپ 1 لاکھ روپے دے دو گے تو یہ 1 لاکھ روپے کو رکھ کر کل دوبارہ پھر وہیں جا کے بیٹھ جائے، دوبارہ وہیں پر آ کے بیٹھ جائے۔ بھکاریوں کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس سے دیش کا بھی نقصان ہے، سماج کا بھی نقصان ہے، ہمارا پورا معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ایک بیوہ خاتون برقع پہن کر بچوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتی ہے تو وہ تنہا نہیں بلکہ پورا معاشرہ ذلیل ہو گیا ہمارا کہ ہماری بیٹی آخر بھیک مانگنے کے دروازے پر کیوں آئی ہے؟ کیا ہمارے چوچلے، ہمارے نخرے کم نہیں کیے جا سکتے؟ عزیزان ملت، کچھ ہمت کیجیے اور سنیے، اب شکایت کا وقت نہیں ہے، اب اپنے احتیاط کے ساتھ اپنی تربیت اور اصلاح کا وقت ہے۔ رات کے اندھیرے تقریروں سے نہیں دور ہوا کرتے، چراغ جلانے سے دور ہوا کرتے۔ ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے مسجد کے دروازوں کو اور ہمارے تمام اداروں کو بھکاریوں سے پاک کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارے سماج میں حق دار تک جو مستحق ہے اس تک چیزیں پہنچ جائیں۔ ہمارے اکابر علماء کرام کو اس پہلو پر سوچنا آنے والے وقت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں یہ بات شاید یہی کہہ سکتا ہوں اور پوری جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں، تم مدرسوں کو چندہ اگر 1000 روپے دیتے ہو تو اب 2000 دو، 2000 دو، مگر خدا کے واسطے اب زکات کے پیسے مت دو۔ اگر دینا ہے تو فریش مال دو انشاءاللہ۔ وہ جو 97% پیسہ بچا کے رکھا ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ مدرسے کو زکات سے، غریبوں کو زکات سے، مریضوں کو زکات سے، قیدیوں کو زکات سے، بھکاریوں کو زکات سے۔ دنیا کا سارا دھندا 2.5% سے کرو گے آپ، اور یہ سارے 97% آپ نے کس لیے رکھا ہے؟ اپنی جوان بیٹی کے برتھ ڈے کا کیک کاٹ کر ناچنے کا، اپنے بچوں کے شادی میں اڑانے کے لیے۔ زکات کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کیجیے، اور جو فریش مال آپ کے پاس رکھا ہے اس کا 5% نکال کر ان مدرسوں کی امداد کیجیے تاکہ مال کا کچرا کھا کر مولوی تیار نہ ہو، فریش مال کھا کر علماء حق کی جماعت تیار ہو انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ کب تک ہم چھپائے رہیں گے اس بات کو؟ میں مانتا ہوں اصول اور فقہ میں گنجائش ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علماء حق بولنے والے ہو، جرأت مند ہو، صاحب کردار ہو، جن کے چہرے کو دیکھ کر دنیا کے حکمران یہ کہے کہ خدا یاد آ گیا، تو ضروری ہے کہ مال کا کچرا دینا بند کر دو۔ جہاں جانا چاہیے وہیں بھیجیے، اور 1000 کی جگہ 2000 دیجیے، مگر فریش مال سے دیجیے تاکہ ایک صحیح جماعت تیار ہو سکے انشاءاللہ۔ آپ کو اور ہم کو، سارے ملک کے مسلمانوں کو مل کر جرأت مندانہ فیصلے لینے ہوں۔ اگر فیصلے نہیں لیجیے گا تو تالی بجاتے ہوئے اور مشاعروں پہ بہوائی کرتے ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں اور 100 سال گزر جائیں گے۔ کیا خبر ہے آپ کو کہ ہماری کتنی بیٹیاں نعوذ باللہ الحاد کے گود پہ بیٹھ چکی ہیں، حرام کے دروازوں پر پہنچ چکی ہیں؟ آپ کو کیا خبر کہ کئی لاکھ گریجویٹ مسلمان بچے نعوذ باللہ رجسٹرڈ ملحد ہوتے ہیں؟ میں اس کی تفصیلات بیان کرنا نہیں چاہتا، میرے سینے میں جوالا ہے، میرے سینے میں